نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے کلاس 10 کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم سبق شروع کریں گے نظریہ پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو سب سے پہلے ہم اسلوب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سبق کے اس مضمون کے رائٹر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ تو دیکھیے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے پاکستانیات، یہ پورا ایک موضوع ہے، پاکستانیات، مذہب، ادب، اخلاقیات جسے ایتھکس کہتے ہیں، اور تصوف جیسے موضوعات پر نہایت سنجیدگی سے قلم اٹھایا۔ ان کے مضامین میں سادگی و پرکاری کے ساتھ ساتھ برجستگی اور جزیات نگاری کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ محققانہ انداز، تسلسل و روانی، آسان زبان اور سادگی ان کے اسلوب کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ تو بچوں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں نظریہ پاکستان کی طرف۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ نظریہ پاکستان کی اساس کیا ہے، نظریہ پاکستان کی اساس کیا ہے، دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، اور نظریے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ نظریہ پاکستان سمجھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ نظریہ کیا ہے، نظریہ کہتے کسے ہیں۔ تو توجہ سے بچوں، نظریہ کا تصور یونانی فلسفہ سے آیا ہے، یعنی نظریے کا جو لفظ ہے یہ یونانی فلسفے سے آیا، اور یونان میں نظریہ کو نام دیا گیا کس کا؟ تھیوریا کا، تھیوریا۔ اور اس کا لفظی مطلب، تھیوریا کا لفظی مطلب ہے کسی کو اپنی نظر سے دیکھنا، کسی چیز کو اپنے زاویہ نظر سے دیکھنا، اپنے افکار یا اپنے خیالات کا اظہار کرنا کسی چیز کے متعلق۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے نظریہ کا۔ فلسفہ میں ہم نظریہ کو نام دیتے ہیں غور و فکر کرنا، کسی چیز کے متعلق قیاس کرنا، کسی چیز کے متعلق اندازہ لگانا۔ تو یہ نظریہ انگلش میں، انگریزی زبان میں نظریہ کے لیے لفظ آیا آئیڈیالوجی۔ آئیڈیالوجی مکمل ایک سبجیکٹ ہے۔ انگلش میں آئیڈیالوجی لفظ ہے، اردو میں نظریہ، نظریہ لفظ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انگریزی میں کہتے ہیں آئیڈیالوجی۔ آئیڈیالوجی کی یا نظریے کی تعریف، اصطلاحی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ماہر عمرانیات نے اس کی تعریف یوں کی ہے: ایسا لائحہ عمل یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و تفکرات پہ قائم ہو۔ یہ ایک لائحہ عمل یا پروگرام ہے جس کی بنیاد تفکرات پر ہے، فلسفے پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور فلسفہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ وہ علم جس کے ذریعے، وہ علم جس میں ہم دلائل و براہین کی روشنی میں اپنا کوئی موقف یا اپنی کوئی بات ثابت کرتے ہیں۔ تو اچھا، وہ لائحہ عمل یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و تفکرات پر قائم ہو، اور جو انسانی زندگی کے کئی پہلوؤں، مثلا سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور معاشی کئی پہلوؤں کی بنیاد بنتا ہو، کئی پہلوؤں سے، جو انسانی زندگی کے کئی پہلوؤں سے مختلف نظاموں کی بنیاد بنتا ہو،
معاشرتی نظام کی بنیاد بنتا ہو، معاشی نظام کی بنیاد بنتا ہو، وہ تہذیبی نظام کی بنیاد بنتا ہو، تو ایسے لاحہ عمل یا پروگرام کو نظریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور ماہر عمرانیات ہے جس نے اس کی تعریف کی کہ کسی قوم کی اجتماعی سوچ اور فکر کو نظریہ کہتے ہیں، یعنی کسی قوم کے افراد کا ایک اجتماعی عقیدہ، ایک اجتماعی رویہ کسی چیز کے متعلق، کسی قوم کے افراد کا ایک اجتماعی خیال، ایک اجتماعی فلسفہ، اجتماعی تفکر، اسے کہتے ہیں نظریہ۔ تو یہ تو بچوں ہوا لفظ نظریہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظریہ پاکستان کی۔ یاد رہے کہ پوری دنیا میں اسلام، پاکستان ایک نظریاتی سٹیٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ پاکستان کو ایک نظریے کے تحت حاصل کیا گیا اور وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظریہ پاکستان کی، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ اسلام کے نظریے پر نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہی دو قومی نظریہ ہے۔ اب دیکھیں، میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے۔ برصغیر میں جو ہندو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے تشخص کو دبا لیا جائے اور انگریزوں پر یہ ثابت کیا جائے کہ برصغیر میں صرف ہندو قوم ہے جو اکثریت میں موجود ہے، مسلمان اقلیت ہے، وہ تعداد میں بہت کم ہے اور وہ ہندوؤں کے زیر اثر اور ماتحت رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے تشخص کو دبانے کی کوشش کی، لیکن مقدمہ کیا تھا؟ مسلمانوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہندو کے ماتحت مسلمانوں کا رہنا محال ہے، ماتحت تو کیا، ان کے ساتھ رہنا بھی مسلمانوں کے لیے ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، ہو نہیں سکتا۔ آگ اور پانی ایک ساتھ رہ سکتے، ہو نہیں سکتا کہ آگ اور پانی ایک ساتھ رہ سکیں، کیونکہ دونوں کے مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسلام، اب یہاں فلسفہ اسلام دیکھو، اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، اٹ از اے کوڈ آف لائف۔ یہ صرف آپ دیکھیں اسلام کس طرح مختلف ہے۔ اسلام ہندو مت، عیسائی مت، یہودیت، سکھ مت، تمام مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ یہ اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، اپنا تشخص رکھتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اسلام صرف مناسک کے عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ، ایک طریقہ ہے۔ یہ انسان کی بقا کا راستہ بتاتا ہے انسان کو۔ تو اسلام، مسلمانوں کے اپنے ہیروز ہیں، اپنی رسومات ہیں، اپنی عبادات ہیں، اور ہندو مت اپنے ہیروز رکھتے ہیں، ان کی باتوں کا طریقہ اور ہے، ان کی رسومات بالکل مختلف مسلمانوں سے الگ ہے۔ بلکہ ہندوؤں کی بعض عبادات ایسی ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے، تو ان کا ایک ساتھ رہنا کیسے مختلف ہے؟ ہم گائے ذبح کرتے ہیں، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہم گائے کی قربانی کرتے ہیں، گائے کو ذبح کرتے ہیں، وہ گائے کو پوجتے ہیں، تو ہمارا ایک ساتھ رہنا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ نظریہ، یہ ہے دو قومی نظریہ کہ پاکستان مسلمان اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کے لیے ایک الگ سلطنت کی ضرورت ہے جہاں اسلام کے مطابق مسلمان زندگی بسر کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دو قومی نظریہ تھا، اسی کو نظریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ لیکن نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام پر ہے، اور نظریہ اسلام اب آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر آپ کو
میں ثابت کروں گا آپ پر کہ نظریہ اسلام اور دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کس طرح ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے، کس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ آپ کا مطالعہ کا ایک چیپٹر ہے میرا خیال ہے، وہ بھی آپ کو میں کچھ ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں، اس میں بھی کچھ باتیں آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی۔ چونکہ ہمارا تو سبق ہی نظریہ پاکستان ہے، اس لیے مجھے پہلے یہ ڈیٹیل سے بتانا پڑ رہا ہے۔ بیٹا نظریہ اب کیا ہے کہ مسلمان ہندو الگ ہے، اسلام اپنا ایک ضابطہ رکھتا ہے، اسلام تو ضابطہ حیات ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، کہ اگر ایک حصہ بھی زخمی ہو، ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی جغرافیائی حدود معنی نہیں رکھتی، اسلام میں دین ہے جو اہمیت رکھتا ہے قومیت کے لیے۔ تو مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ رہنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے ایک الگ وطن چاہیے، ایک الگ ملک چاہیے، ایک الگ اسٹیٹ چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، اس لیے کہا نا۔ اب ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، ایک مثال دیتا ہوں کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن چونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاندان رسالت سے نکال دیا۔ سورہ لہب پڑھ لیجئے گا۔ اب وہ سگا خون ہے، ایک ہی ملک، ایک ہی خطے، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ایک فارس، نہ ملک اپنا، نہ دیس اپنا، نہ رشتہ داری ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ جغرافی حدود ملتی ہیں۔ کہاں سے؟ فارس سے آئے ہیں سلمان فارسی، اور جب اسلام انہوں نے قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا سلمان منی من اہل بیت، سلمان مجھ سے ہے، وہ میرے گھر والوں میں سے ایک ہے۔ تو بتائیے وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے کہ اپنے گھر والوں کو، جس نے اسلام قبول نہیں کیا اسے کہا کہ یہ میرا کچھ نہیں لگتا، اور جو فارس سے آ رہا ہے اسے فرما رہے ہیں سلمان منی من اہل بیت، سلمان مجھ سے میرے گھر والوں میں سے ایک ہے۔ وہ طاقت، وہ قوت کیا تھی؟ وہ کلمہ تھا، کوئی جغرافی حدود نہیں تھی۔ یہ ہے اساس، یہ ہے دو قومی نظریہ، یہ ہے نظریہ اسلام، یہ ہے نظریہ پاکستان۔ اور پھر دیکھو کہ کس طرح جب جنگ بدر ہوئی ہے تو بھائی بھائی کے سامنے برسر پیکار تھا، چچا بھتیجے کے سامنے، بھتیجا چچا کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے، وہ سب رشتہ داریاں بھول گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اب کوئی باپ بیٹا، ماں باپ، یہ رشتہ داریاں نہیں۔ اب رشتہ داری کس بنیاد پر بنی؟ کہ وہ جنہوں نے کلمہ حق پڑھا اور وہ جنہوں نے کلمہ حق نہیں پڑھا۔ بس یاد رکھنا، یہ نظریہ ہے نظریہ اسلام، یہ ہے نظریہ پاکستان، یہی ہے دو قومی نظریہ۔ کیسے ممکن ہے کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے مخالف ہو، کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو؟ تو کیسے ممکن ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہ سکیں، ایک دوسرے کو اپنا سمجھتے ہوئے، اپنا مانتے ہوئے؟ آج کون وہ پاگل اور بیوقوف ہے جو کہتے ہیں بھارت اکھنڈ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں تقسیم کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے، جن کی سمجھ میں، جن کی عقل چھوٹی ہے، جن کی سمجھ میں دو قومی نظریہ نہیں آتا، وہ جا کر دیکھیں ہندوستان میں جو حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، جا کر دیکھیں وہاں پہ ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جا کر دیکھیں تو صحیح۔ اور ان پر کوئی قانون بھی کچھ نہیں کہتا، ایک طرف ہندو ایک طرف مسلمان ہو، جا کر دیکھو حق ملتا ہے مسلمان کو۔ اور کہتے ہیں جی قائد اعظم نے ہمیں تقسیم کر دیا۔ سب بیوقوف پاگل ہیں، ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ اور جس کو یہ لگتا ہے اب بھی کہ بھارت اکھنڈ ہے، جو لیڈر ہیں، جو سیاستدان کہتے ہیں یا ان کے چمچے جو کہتے ہیں، وہ اگر ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو جائیں تاریخی تناظر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ مسلمان ایک جسد کی طرح ہے، اور یہود و نصارہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور جب اہل کتاب دوست نہیں ہو سکتے تو یہ مشرک دوست ہو سکتے ہیں؟
یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، بد دماغ ہے جو اکٹھے ہو چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہ رہے تھے، وہ ایک ساتھ رہ سکتے تھے، یہ قائد اعظم نے لکیر کھینچ دی ہے۔ اور بھائی یہ لکیر قائد اعظم نے نہیں کھینچی، یہ لکیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 15 صدیاں پہلے کھینچ دی ہے۔ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ خیر میں جذباتی ہو رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میں جذباتی ہو رہا ہوں۔ اب بات پہ آتا ہوں دوبارہ، سنو دو قومی نظریہ، آگے سنو۔ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح، یہی سوال میں اس کا جواب دیتا ہوں اور اس کے بعد شاید آپ کی سمجھ میں نظریہ پاکستان آ جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، صحافی کچھ لکھ رہے ہیں اور دوسرے ممالک سے بھی آئے ہوئے ہیں صحافی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ایک ہندو صحافی نے کھڑے ہو کر کہا مسٹر جناح، ہمارے پرخ جو تھے، ہمارے والدین، ہمارے بااجداد اس سے پہلے اکٹھے ایک ساتھ رہ رہے تھے اور کہیں نہ کہیں وہ اکٹھے بھی رہے ہوں گے، یعنی ایک ہی مذہب سے۔ تو بہت سے لوگ تھے جو پہلے ہندو تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے بھی فرما دیا تھا کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو اگر ہندو اور مسلمان ایک ہوتے تو ہندو کو مسلمان ہونے کی ضرورت کیا تھی، اسی مذہب میں رہتا۔ اور بھائی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو سنو، اس نے کہا ہمارے والدین، ہمارے پرخ بااجداد ایک تھے، تم ان کو تقسیم کیوں کر رہے ہو؟ کہا اچھا پانی منگوا لیا۔ قائد محمد علی جناح نے پانی منگوا لیا، پانی دیا، آدھا گلاس پیا اور کہا برخودار پانی پیو، بہت غصے میں ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں پیوں گا آپ کا پانی، تم مسلمان ہو، میں ہندو ہوں، میں کیوں تمہارا جھوٹا پانی پیوں؟ تو قائد محمد علی جناح نے، وہاں ترکی سے آیا ہوا ایک رپورٹر بیٹھا تھا، انہوں نے کہا بات سنو، پانی پیو۔ اس نے فوراً پانی پی لیا۔ قائد محمد علی جناح نے فرمایا برخودار بات تیری سمجھ میں آ گئی کہ تیرے میرے والدین تو کہتا ہے تیرے مطابق ایک تھے، ہمارے بااجداد ایک تھے، اکٹھے رہتے تھے تیرے مطابق، اگر ایسا تھا تو میرا جھوٹا پانی کیوں نہیں پیا؟ اور کیوں یہ تقسیم کی کہ تو ہندو ہے میں مسلمان ہوں، لیکن یہاں یہ مسلمان بیٹھا ہے، یہ میرے خطے سے بھی نہیں ہے، میرے ملک سے نہیں ہے، میرے خاندان سے نہیں ہے، ترکی سے آیا ہے، کتنی سرحدیں پار کر کے آیا ہے، لیکن اس نے میرا جھوٹا پانی پی لیا۔ کیوں؟ کیونکہ تو ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، تو نے میرا جھوٹا نہیں پیا، لیکن یہ مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، اس نے میرا جھوٹا پی لیا۔ یہ ہے دو قومی نظریہ، یہ ہے نظریہ پاکستان، جس کی بنیاد نظریہ اسلام پر ہے۔ تو بچوں اس سبق کو پڑھنے سے پہلے نظریہ کو سمجھو، نظریہ کیا ہے، واٹ از آئیڈیالوجی اینڈ واٹ از آئیڈیالوجی آف اسلام اینڈ واٹ از آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ جب تک آپ کو نظریہ اسلام کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ اس وقت تک نظریہ پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے۔ نظریہ پاکستان سمجھنے کے لیے آپ کو نظریہ اسلام سمجھنا پڑے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں میرا پورا لیکچر سننے کے بعد آج آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ دو قومی نظریہ یعنی نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ کیسے ہیں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ جو آج کہتے ہیں بھارت اکھنڈ تھا، ہم اکٹھے تھے، یہ تقسیم غلط ہے، فلاں ہے، آپ ان کا منہ توڑنے کے قابل ہو جائے گا جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ تو بچوں غور سے سنیے گا یہ لیکچر، میں گروپ میں آپ سے سوال کروں گا اس لیکچر میں سے، تو اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ من نصر، خدا حافظ۔